اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ فجر گواہی دیتی ہے اور چاند کی ہر 10 راتیں، اور جفت اور طاق مہینہ، اور رات بھی جب وہ رخصت ہوتی ہے کہ صبح قیامت ہونی ہے۔ اس میں کسی عاقل کے لیے کیا ہے کوئی بڑی گواہی؟ تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہی ستونوں والے ارم جن کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی القریٰ میں پتھر تراشے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سر اٹھایا اور ان میں بڑا اودھم مچایا، تو تیرے پروردگار نے ان پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے سرکشوں کے لیے تیرا پروردگار گھات لگائے رہا ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کو عزت بخشتا اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری شان بڑھائی ہے، اور جب اسے آزماتا ہے اور اس کے لیے اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر ڈالا۔ نہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا، ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں آزمانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، اور وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کر جاتے ہو، اور مال کی محبت میں متوالے ہوئے رہتے ہو۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اس طرح کے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس دن قریب لائی جائے گی۔ اس دن انسان سمجھے گا، پر اس کے اس سمجھنے سے کیا حاصل؟ وہ کہے گا، اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ پھر اس دن جو عذاب وہ پروردگار دے گا، ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور جس طرح باندھے گا اس طرح باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف وہ فرمائے گا، اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، سو میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔